بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ویسے تو ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والی ہوتی ہے، لیکن کچھ خاص دنوں کو خاص اہمیت ہوتی ہے، اور خاص دنوں کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پاک کلام میں فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا ذکر کرو۔ اور اللہ کے دن تو سارے ہی ہیں، لیکن جس چیز کی نسبت کسی شخصیت سے ہو جائے اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ پاک پتن کی نسبت بابا فرید الدین سے ہو جائے تو پاک پتن شریف بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس چیز کی نسبت کسی اللہ والے سے ہو جائے اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جس دن کی نسبت کسی اللہ والے سے ہو جائے اس دن کی نسبت عظمت بڑھ جاتی ہے، اور جس مہینے کی نسبت امام الانبیاء سے ہو جائے اس مہینے کے کیا کہنے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے اس کو ہم آقا کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو آقا کے مہینے کی نسبت سے میں آج عرض کروں گا، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات جس کے متعلق نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتوں کے اندر بھلائی تلاش کرو۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ 4 راتوں کے اندر بھلائیاں ہیں۔ وہ کون کون سی رات ہے؟ ایک رات بقرہ عید والی، دوسری رات عید الفطر والی، اور تیسری رات 15 شعبان المعظم کی رات جو اس مہینے کے اندر آنے والی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا میرا ہے، اور اس رات کے متعلق فرمایا کہ یہ بھلائیوں والی رات ہے۔ اس رات میں زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، کس نے مرنا ہے، کس کی کتنی زندگی ہے، کس نے حج کرنی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ 8ویں اور 9ویں ذی الحج کی درمیانی جو رات ہے اذان فجر تک، وہ بھی بھلائیوں والی رات ہوتی ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی بڑی برکتوں والی ہے، لیکن اس رات کی کیا فضیلت بیان کی جا سکتی ہے جس کو نبی رحمت نے فرمایا ہو کہ اس کے اندر بھلائی ہے۔ اس بھلائی والی رات کو ہم تلاش کریں، اس رات کا انتظار کریں، جب وہ رات آئے اس رات میں خوب عبادت کریں۔ لیکن اس مہینے کی نسبت سے جب بھی آپ چاہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول تھا، وہ اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کرتے تھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تمام دنوں سے بڑھ کر جس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ رزق کی برکت کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق ہو جائے، عام دنوں میں بھی سورۃ اخلاص کا پڑھنا بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن ان دنوں کے اندر جو رب کائنات نے ہمیں عطا کی ہیں، شب برات کی رات جو آنے والی ہے، اس رات میں اگر کثرت سے عبادت کریں اور اللہ الصمد کے نغمے کثرت سے الاپیں تو بس انشاءاللہ العزیز پھر رزق کے دہانے کھول دے گا، ساری آفتیں، بلائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، گھروں میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہونے لگ جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس آقا کے مہینے کی آمد کی وجہ سے، اور اس مہینے کی 15ویں رات کو عبادت کرنے کی وجہ سے۔ تو وہ دن جب آئے، 15ویں شعبان المعظم کا دن، 14ویں کا دن ہو، 15ویں کی رات ہو، تو اس وقت جب ہمارا نامہ اعمال کھلے رب کی بارگاہ میں، تو ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوں، یا سر زمین پر رکھ کے ناک رگڑ رہے ہوں اور پیشانی رگڑ رہے ہوں، اور ہماری زبان پہ یہ نغمہ ہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اللہ میرے مقدر اچھے کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مقدر اچھے ہو جائیں، ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہماری زندگی کے اندر نور آ جائے، ہماری زندگی کے اندر بھلائیاں آ جائیں، تو بس
پھر شعبان المعظم کے اس مہینے کی نسبت سے 15ویں شعبان المعظم کی رات آنے والی ہے، بس اس رات کی انتظار میں ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اس رات کو ہم نے یہ عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، کثرت سے اللہ الصمد کی تسبیح کرنی ہے، یا غنیوں کی تسبیح کثرت سے کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہم نے تسبیح کرنی ہے وہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ تو کوشش کر کے، جو رونے والا ہوتا ہے نا بندہ، بچہ جب تک روتا نہیں اس کو ماں دودھ نہیں دیتی۔ جب بچہ گھر کے صحن میں بلبلاتا ہے، روتا ہے، تو پھر ماں بھی متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ رات کی گھڑی آنے والی ہے۔ تو کہتے ہیں ایک بڑی مثال بنی ہوئی ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ بڑے سخی تھے، ان کے پاس جو بھی آتا بغیر ضیافت کے اس کو وہ نہ جانے دیتے، اس کی مہمان نوازی کرتے۔ ایک بچہ جو چھابڑی لگاتا تھا، جس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان ہوتا تھا، وہ جب بازار سے گزرتا اور بزرگوں کے پاس سے گزرتا تو آپ اسے بلا لیتے اور فرماتے آ جاؤ میرے پاس بیٹھو، بیٹھنے والے جتنے بھی ہیں ان سب کو جو آپ کے پاس ہے ان کو دے دو۔ تو وہ بچہ بڑا خوش ہوتا کہ میرا جو سودا ہے، جس کو میں نے 2 گھنٹے لگا کے 3 گھنٹے لگا کے بیچنا تھا، 5 منٹ میں فروخت ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا سودا ان بیٹھنے والوں کو تقسیم کرتا اور بابا جی سے پیسے دریافت کرتا۔ بابا جی فرماتے پھر آنا یار، آپ کو دے دوں گا۔ کافی دن اسی طرح مسئلہ چلتا رہا۔ کافی دنوں کے بعد ایک دن بچہ آ گیا، اس نے کہا جناب میرے تو گھر میں فاقے آ گئے ہیں، میری تو ساری جمع پونجی یہی تھی جو میں نے آپ کے مہمانوں کو کھلا دی، اب میں بغیر پیسے لیے نہیں جاؤں گا۔ تو بابا جی کے پاس کچھ اور لوگ بھی قرض لینے کی غرض سے بیٹھے تھے، انہوں نے بھی قرض دیا، بابا جی نے ان کو بھی بٹھا رکھا تھا۔ جب وہ بچہ آیا تو بچے نے آ کے رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا کہ جناب میرے گھر کا تو چولہا بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، اب میرا قرضہ دے دے۔ تو جب بابا جی نے اس کا رونا اور بلانا سنا، آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک اللہ والا آیا، اس نے بابا جی کو کوئی نذرانہ دیا، تو بابا جی نے وہ سارے کا سارا نذرانہ لے کے اس بچے کو کہا بھی تیرے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس بچے نے کہا جناب میرے اتنے ہیں، آپ نے سارے پیسے اس کو دے دیے۔ تو جو پہلے سے موجود تھے قرض لینے والے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم پہلے سے بیٹھے ہیں اور آپ نے ہمیں نہیں دیا، اس کو دے دیا ہے۔ تو بابا جی نے فرمایا وہ رونے والا تھا، اس نے رو کے گزارش کی ہے، اس نے رو کے مانگا ہے، تم بغیر روئے مانگتے ہو۔ اگر بندے سے بندہ بغیر روئے نہیں لے سکتا تو خالق و مالک سے جب لینا ہو تو پھر تو رونا پڑے گا، چیخنا چلانا پڑے گا، اپنی گزارشات پیش کرنی پڑے گی۔ اس لیے کوشش کر کے یہ جو رات آنے والی ہے کثرت کے ساتھ اس میں روئیں، چلائیں، رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، انشاءاللہ العزیز رب کائنات اس آنے والی رات کے صدقہ سے ہم سب کی بخشش